کا آغاز کب ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آج اس وقت دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں وہ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی قومیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو قومیں دنیا میں آباد تھیں ان کا آج نام و نشان نہیں ملتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام شام آئے، ساتھ لوط علیہ السلام بھی آئے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا جس بیٹے کا نام اسحاق تھا۔ اللہ نے ساتھ نبوت سے بھی نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ اب یعقوب علیہ السلام بھی اسی ملک شام کے علاقے میں رہتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرا۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا یہودا۔ ویسے تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا یہودا، تو اس بیٹے کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا جو نام اسرا تھا اسی مناسبت سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ شام کے علاقے میں جو رہائشی وہاں کا ایک قبیلہ تھا نا، اس قبیلے کا نام تھا کنعان۔ تو یہ کنعان نامی قبیلے کے اندر رہتے تھے، اور یہ خالصتاً عرب النسل لوگ تھے، عربی لوگ تھے یہ۔ اور پھر یہ قبیلہ تو وہاں پہ مقامی قبیلہ تھا، اور جو بحر روم تھا نا، اس کی ساحلی پٹی پر جو قبیلے رہتے تھے ان قبیلوں کو کہا جاتا تھا فلسطی۔ تو یہ جب قبیلے جو بحر روم کے کنارے پہ رہتے تھے جن کو فلسطی کہا جاتا تھا، ان کا جب کنعان والوں کے ساتھ آنا جانا ہوا، میل ملاپ ہوا، رشتہ داریاں ہوئیں، آپس میں یہ مل بیٹھے، تو پھر یہ علاقہ سارا جو ہے یہ فلسطین بن گیا، اس جگہ کا نام فلسطین پڑ گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا جن کا نام یوسف تھا علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ آپ یہاں ایک بات نوٹ کریں کہ یہ یہودی ان کی ابتدا ہی سازشوں سے ہوئی ہے، ابتدا ہی سے سازشی ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اور باپ سے کہا تیرے بھائی کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کا ایک لمبا قصہ ہے، قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی سازشی قوم ہے۔ تو یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی بادشاہت ان کو عطا کر دی۔ پھر وہ اپنے والد کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر انہوں نے بلا لیا۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر مصر چلے گئے، لیکن جو باقی قبیلہ تھا وہ وہاں کنعان کا جو قبیلہ تھا عرب النسل، وہ وہیں پر رہے، وہ مصر نہیں گئے تھے۔ مصر صرف یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں مصر چلے گئے۔ مصر میں ایک عرصے تک انہوں نے شاہی خاندان کے طور پر یہ وہاں پر رہے۔ پھر جیسے ہی بنی اسرائیل میں یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، یعنی نبی فوت ہو گئے، نبی فوت ہونے کے بعد ان کے اندر بدکاریاں برائیاں عام جب ہوئیں، اللہ کے نافرمانیاں انہوں نے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فرعونیوں کو مسلط کر دیا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کو کہتے تھے، تو قبطی یہ جو لوگ تھے نا، تو ان پر فرعونیوں کو مسلط کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ فرعونیوں نے ان پر ظلم کیے، ظلم کے پہاڑ حد سے زیادہ توڑے گئے ان پر۔ انہوں نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے، غلامانہ زندگی تھی ان کی، ان سے سارے کام لیتے تھے، حتیٰ کہ غلیظ کام بھی، جس طرح صفائی کرنا، جس طرح ہمارے ہاں گٹر صاف کرنا، اس طرح کے کام بھی جو ہے نا، اپنی جو سارے کام ہوتے تھے وہ سارے ان بنی اسرائیلوں سے کرواتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا،
موسیٰ علیہ السلام ان میں آئے اور پھر فرعون سے مقابلہ بھی ہوا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب وہ دریا کا سمندر کا، بحر روم کا وہ واقعہ پیش آیا، راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف چلے گئے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر، سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، بنی اسرائیل سے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اپنے علاقے میں جاؤ، یعنی فلسطین کے علاقے میں جانا ہے، وہ تمہارا آبائی علاقہ ہے، اس میں جانا ہے۔ اور کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اور کہا تم نے جہاد کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، اور تمہیں لڑائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا کام ہے وہاں پہ جانا، یعنی لڑائی کی غرض سے وہاں پہ جانا، لیکن جیسے ہی تم اس شہر میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، تمہیں فتح مل جائے گی، تمہارا کام ہے وہاں پہ جانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے قوم وہاں پہ جاؤ۔ وہ آگے سے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ہم نہیں جائیں گے بھی، وہاں تو بڑی سخت قوم ہے، یعنی ان کو نصیحت نہیں ملی۔ پھر بھی فرعون ان کے سامنے غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ان پر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی سے نجات دے دی، ورنہ یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم یہاں سے بچ جائیں گے، غلامی در غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان کو وہاں سے بچانا ان پر بہت بڑا انعام تھا۔ یہ تب بھی نہیں سمجھے کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم ہو رہا ہے ہم جائیں اور شہر ہمیں مل جائے گا، کہنے لگے نہیں بھی ہم نہیں جائیں گے، ان فیہا قوما جبارین، وہاں ایک ظالم قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں وہ خود بخود چلے جائیں چھوڑ کر، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بڑے نواب بنے کہ ہم تو نواب لوگ ہیں، بھی آئے تم غلامی سے ہو اور باتیں نوابوں والی کر رہے ہو کہ اگلا دشمن خود بخود اپنا علاقہ، بھی کوئی اپنا علاقہ خود بخود چھوڑ کر جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو نہیں جی نہیں، یہ خود بخود چلے جائیں اور پھر جو ہے وہ ہم تو نواب ہیں، تو پھر ہم تو جو ہے وہ بعد میں چلے جائیں گے۔ بہرحال فَإِنْ يَخْرُجُوا بَيْنَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، قال رجلان، قرآن نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، یخافون، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ تو دو لوگ تھے، انہوں نے کہا بھی ادخلوا علیہم الباب، تمہارا کام ہے دروازے میں داخل ہونا، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ غالبون، تم غالب آؤ گے، تمہارا کام ہے داخل ہونا، غلبہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ کی ذات پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اس کے پیغمبر نے تمہیں حکم دیا ہے، پیغمبر کی بات مانو۔ نہیں جی نہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں لڑیں گے۔ بہرحال پھر بطور سزا کے جو ہے وہ ان پر 40 سال تک یہ میدان تی کے اندر رہے۔ تو میدان تی میں انہوں نے اپنا 40 سال کا عرصہ گزارا۔ اس عرصے میں بھی بہت کچھ ہوا، 40 سالوں میں اللہ نے ان کے ساتھ پیار بھی بڑا کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پیار کیا، من سلوہ اتارا ہے، سائے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اللہ نے کیا کیا، سائبان، بادل آتے تھے سایہ کرتے تھے۔ دیکھو نا یار، دنیا میں ایسی قوم کہ جن کے سائے کے لیے اللہ بادل بھیج دیں، کھانے کے لیے آسمان سے من سلوہ اترا ہے، پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری 12 چشمے نکل آئے، بھی اور تمہیں کیا چاہیے تھا؟ لیکن یہ ظالم قوم، اتنی ہٹ درم قوم، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے کوہ طور پر، پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ پیچھے ہارون علیہ السلام موجود تھے ان کو روکنے کے لیے، انہوں نے ایک بات نہیں مانی ان کی اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے، دیکھا ساری قوم جو ہے وہ قوم میں سے اکثریت بچڑے کی پوجا پر لگی ہوئی ہے۔ کہا تم نے یہ کیا کیا؟ قرآن کے اندر واقعہ آتا ہے، تورات کی تختیاں موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دی، سائڈ پہ رکھ دی۔ پہلے تو ہارون علیہ السلام پر غصے ہوئے، انہوں نے کہا جی میرا کوئی قصور نہیں، میں ان کو روکتا رہا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو توڑ دیا، پھر انہیں سمجھایا، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر واقعہ جو ہے وہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے توبہ کر لو، لیکن تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تمہاری توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو مار لو، یہ تمہاری توبہ ہے۔ جس طرح ہماری شریعت میں بھی سزا ہے، اگر کوئی آدمی شادی شدہ آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ
اس کی توبہ ضرور ہے، وہ توبہ جتنی مرضی کرے، لیکن توبہ قبول اس وقت ہوگی جب وہ اس کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے۔ تو اسی طرح کی سزا ان پر مسلط کی گئی کہ سارے اپنے آپ کو قتل کرو بھی۔ تو اس طرح 70,000 بندہ اپنے آپ کو انہوں نے مارا۔ بہرحال تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان پر ایک اندھیرا چھا گیا تھا، ان کو پتہ نہیں چلا، تو سب نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو بہرحال اس طرح ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی۔ تو یہ وہ قوم ہے، اللہ ان کے ساتھ لاڈ بھی کرتا ہے، لیکن جب تھوڑی سی ان کو چھوٹ ملتی ہے پھر اللہ کی بغاوتیں، نافرمانیاں اور شرک تک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج یہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پہ کہ لو جی مسلمانوں نے ہمیں مدینہ سے نکالا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں نکلے تھے، وہ جی مسلمانوں نے ہم پر ظلم کیے، وہ جی مسلمانوں نے خیبر سے ہمیں نکالا۔ جبکہ آپ اگر پوری ہسٹری ان کی پڑھ کے دیکھ لیں، بس یہی دو چار واقعے پیش آئے مسلمانوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہو، خیبر کے مقام پہ ہوئی ہے یا پھر مدینہ کے اندر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ تاریخ پوری اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی۔ ہاں اب ہو رہی ہے، دور حاضر میں تو ہو رہی ہے، اس سے پہلے گزشتہ تاریخ میں نہیں تھی۔ تو یہ ایسے مسلمانوں پہ ان کا الزام ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں وہاں پہ مارا، ہم سے وہ علاقے چھین لیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھی تم تو ایسی ظالم قوم ہو، تم اللہ کی نافرمان قوم ہو، اللہ نے تمہیں بادشاہت دی تھی یوسف علیہ السلام کے ذریعے، تم نے کیا کیا؟ فرعون کو اللہ نے تم پر مسلط کیا تھا تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، اور پھر اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا، تمہیں اللہ نے وہاں سے بچا لیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنا ایک پیغمبر، لاڈلا پیغمبر تم کو دیا، وہ تمہارے اندر رہا، تمہارے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، تم کو وہاں سے نکالا۔ اب وہ تورات کی تختیاں لینے گیا، تم نے پیچھے سے پھر بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ایک قوم کے سامنے ایک قوم ڈوب رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ڈوب رہے ہیں، اور وجہ کیا؟ وہ مشرک تھے، پھر یہ لوگ جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسی قوم ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، تو وہ تیرا رب جائے تو پھر جا کے لڑو۔ موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ میں لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیے، من سلبہ اتار دیا، اتنا کچھ ہوا، پھر پیچھے سے بچڑا بنا لیا۔ اب فرمایا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، کہا جی یہ اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ نے دی ہے، کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے۔ اب ان کی حالت دیکھیں، کہا ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانتے۔ بھی کیوں نہیں مانتے؟ اپنے پیغمبر پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ کیسے مانو گے جی؟ اللہ ہمارے سامنے آئے، ہم اللہ کو دیکھیں۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہنا چاہتے تھے کہ موسیٰ تو رب سے تختے نہیں لے کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے لے، ہاں اللہ سامنے آئے دے ہم مان جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پھر ان پر غصہ آیا، اللہ نے پہاڑ کو اٹھایا۔ قرآن مجید کیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ اللہ نے اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، کتنا خوفناک منظر تھا، ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا کہ مانو۔ ایسی کو دنیا میں مثال اتنی ہٹ درم قوم دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے جتنے ہٹ درم یہ لوگ تھے۔ بزدل، دنیا کی سب سے بزدل قوم یہود ہے، دوسرے نمبر پر ہندو ہیں، یہ بزدل قومیں۔ تو بہرحال کہا ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب طور پہاڑ سر پہ رکھا نا، پھر کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے جی ہم اب مان جائیں گے۔ یعنی تورات جو پیغمبر لے کر آیا، وہ پیغمبر معجزے آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، پیغمبر ان کے اندر رہ چکا تھا، وہاں سے بچایا، فرعونیوں سے بچایا، میدان تیہ میں من سلبہ اتر رہا ہے، سارا ماحول اچھا چل رہا ہے۔ تورات لینے گئے، نہیں مانیں گے بھی ہم تورات کو، اللہ سامنے آئے ہمارے خود دے، پھر ہم مان جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ نے تورات بھی ان کو پہاڑ سر پہ اوپر رکھ کے منوائی ہے، تب جا کے انہوں نے مانا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی قوم ہے، ایسی اور ہٹ درم قوم ہے کہ یہ اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتی۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے سبق کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔